احکام فطرہ: مقدار فطرہ 3 کلو ہے جو تمام ان لوگوں کی طرف سے نکالنا چاہیے جن کے کھانے پینے اور مصارف اس کے ذمہ ہیں، یہاں تک کہ اگر چاند نکلنے سے قبل کوئی مہمان آ جائے یا عید کے چاند سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بھی فطرہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن مسجدوں وغیرہ میں افطاری بھجوانے یا فقیر کو کھانا دینے سے اس کا فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس میں لحاظ اس شخص کا کیا جائے گا جو فطرہ نکال رہا ہے، مثلا اگر فطرہ نکالنے والا سید ہو تو اگرچہ وہ غیر سید ہی کی طرف سے نکالے وہ فطرہ سید قرار دیا جائے گا، لیکن اگر فطرہ نکالنے والا غیر سید ہے تو وہ فطرہ غیر سید قرار دیا جائے گا، چاہے جس کی طرف سے نکالا ہے وہ سید ہی کیوں نہ ہو۔ فطرے میں وہ اشیاء دینا چاہیے جو شہر کی غذا پر غالب ہو، جہاں گیہوں کھایا جاتا ہے بہتر ہے کہ وہاں گیہوں، اور جہاں زیادہ چاول کھایا جائے تو وہاں پر بہتر ہے کہ چاول فطرے میں دے، اور اس کے عوض پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ احکام فطرہ: مقدار فطرہ 3 کلو ہے جو تمام ان لوگوں کی طرف سے نکالنا چاہیے جن کے کھانے پینے اور مصارف اس کے ذمہ ہیں، یہاں تک کہ اگر چاند نکلنے سے قبل کوئی مہمان آ جائے یا عید کے چاند سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بھی فطرہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن مسجدوں وغیرہ میں افطاری بھجوانے یا فقیر کو کھانا دینے سے اس کا فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس میں لحاظ اس شخص کا کیا جائے گا جو فطرہ نکال رہا ہے، مثلا اگر فطرہ نکالنے والا سید ہو تو اگرچہ غیر سید ہی کی طرف سے نکالے وہ فطرہ سید کا شمار کیا جائے گا، لیکن اگر فطرہ نکالنے والا غیر سید ہے تو وہ فطرہ غیر سید قرار دیا جائے گا، چاہے جس کی طرف سے نکالا ہے وہ سید ہی کیوں نہ ہو۔ فطرے میں وہ چیزیں وہ اشیاء دینا چاہیے جو اس شہر کی غذا پر غالب ہوں، جہاں گیہوں کھایا جاتا ہے بہتر ہے کہ وہاں گیہوں، اور جہاں چاول زیادہ کھایا جاتا ہے بہتر ہے وہاں پر چاول دیا جائے، اور اس کے عوض پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ زوجہ کا فطرہ شوہر پر واجب ہے، چاہے زوجہ خود بھی پیسے والی ہو، لیکن اگر اس کو علم ہو جائے کہ شوہر نے نہیں نکالا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ خود نکال دے، اور یہی حکم مہمان کے لیے بھی ہے۔ فطرہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو اپنے سال بھر کے اخراجات رکھتا ہے، چاہے نقد روپیہ موجود ہو یا کوئی صنعت و حرفت ایسی جانتا ہو کہ جس سے اس کے اخراجات پورے ہو جاتے ہوں، اور اگر اس کی کوئی ایسی آمدنی موجود نہ ہو تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر مقدار فطرہ بھر شب عید رکھتا ہو، یعنی شب عید میں اس کے پاس فطرہ برابر رقم ہے، یہ کھانا ہے، گیہوں ہے، یہ چاول ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ فطرہ نکال دے۔ فطرہ عید کے دن نکالنا چاہیے، بہتر ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد نکالے، اور احوط یہ ہے کہ زوال سے قبل نکال دے، اور اگر زوال سے قبل نہ نکال سکے تو شام تک بقصد قربت نکالنا چاہیے، ادا یا قضا کی نیت۔ اہمیت فطرہ: فطرہ واجب ہے اور اس کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، بشرطیہ کہ شرائط موجود ہوں۔ فطرہ روزے کے قبول ہونے کی شرط ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فطرہ دینے سے روزے کامل ہوتے ہیں، اور جس طرح درود محمد و آل محمد پر بھیجنے سے نماز کامل ہوتی ہے، لہٰذا جو شخص فطرہ نہ دے اس کے روزے قبول نہیں۔ اگر عمدن ترک کرے، جیسا کہ اگر تشہد میں سرور کائنات اور آل اطہار علیہم السلام پر صلوات ترک کرے تو نماز اس کی مقبول نہیں ہے، اور جس
طرح زکوٰۃ دینے سے مال تلف ہونے سے محفوظ رہتا ہے اور پاک ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کوئی مال دریا یا صحرا میں تلف نہیں ہوتا مگر وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی ہو۔ اور اسی طرح فطرہ زکوٰۃ بدن ہے جو بخل اور جملہ کثافات معنویہ سے پاک کرتا ہے اور سال آئندہ تک بلاؤں سے حفاظت کرتا ہے۔ منقول ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے وکیل معتب سے فرمایا کہ جاؤ اور میرے اہل و عیال اور غلاموں اور کنیزوں کا فطرہ دو، اور خبردار کسی کو چھوڑ نہ دینا، کیونکہ اگر کسی کو ترک کرو گے تو خوف ہے کہ درمیانے سال میں اس کی موت ہو جائے۔